دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 103۔ عام آدمی تو اس کی شکل دیکھ کر ہی دہل جاتا۔ چہرے کو مزید خوفناک بنانے کے لیے اس نے ایک کان میں کنڈل پہن رکھا تھا۔ اس نے گھرا کر پوچھا، کون ہے؟ تیرا باپ، میں نے اسے اشتعال دلانے کو کہا۔ تیری تو؟ اس نے انتہائی غلیظ گالی مجھے دی اور اچانک جیب سے چاقو نکال لیا۔ بٹن دباتے ہی چاقو کا تیز دھار پھل باہر نکل آیا۔ کانتا کا پتہ بتا دے ورنہ اس چاقو سے تجھے چیر کر رکھ دوں گا، وہ گھرا کر بولا۔ میں تو خود اس کی تلاش میں ہوں، میں نے کہا۔ وہ تو مجھے بھی جل دے کر نکل گئی، حرامزادے، دادا نے کرخت لہجے میں کہا اور اتنی پھرتی سے مجھ پر چھلانگ لگائی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس کا تن و توش دیکھتے ہوئے مجھے اس سے ایسی پھرتی کی توقع نہیں تھی، اس لیے خوش فہمی میں مارا گیا۔ وہ مجھے لیتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے پاس کا کوئی تناور درخت مجھ پر گر پڑا ہو۔ بس میری قسمت ہی اچھی تھی کہ اس کا دھاردار چاقو میرے سینے میں پوست ہونے کی بجائے میرے بائیں شانے پر لکیر ڈالتا ہوا نکل گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے بازو میں کسی نے انگارے بھر دیے ہوں۔ زمین پہ گرتے ہی وہ پوری طرح مجھ پر چھا گیا۔ اس نے چاقو والا ہاتھ دوبارہ بلند کیا اور مجھ پر دوسرا وار کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ میں پھرتی سے اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ وہ میرا ہاتھ کو زخمی ضرور تھا، مگر گرفت اس کے تصور سے بھی زیادہ سخت تھی۔ اس نے زور لگانے کی کوشش کی، مگر اپنے ہاتھ کو 1 انچ بھی نیچے نہ لا سکا۔ میں اب جلد از جلد اس کھیل کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس کا کوئی بھی ساتھی وہاں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے اس کی چاقو والی کلائی کو جھٹکا دیا۔ چٹاخ کی آواز آئی اور اس کا ہاتھ جھول گیا، مگر وہ صحیح معنوں میں مرد تھا۔ اس کے حلق سے چیخ کی بجائے غراٹ سی برآمد ہوئی اور مجھے گندی گالی دینے لگا۔ میں نے اس کے بھاری بھرکم وجود کو گھٹنوں پر بیلنس کیا اور زور سے اچھال دیا۔ یہ دیکھ کر میں خود بھی حیرت زدہ ہو گیا کہ منو وزنی وہ شخص کئی فٹ دور جا گرا۔ بابا نے واقعی مجھے ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ وہ گرنے کے بعد پھر اٹھ گیا تھا، مگر اب میں اسے موقع دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ جو ہی کھڑا ہوا، میں نے اس کی پیشانی پر اس طرح زوردار پنچ رسید کیا جو اس سے قبل رام دیال کو مارا تھا۔ اس کی کھوپڑی بھی تربوز کی طرح چٹک گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح دھم سے زمین پر گر گیا۔ پھر وہ چند لمحے بری طرح تڑپا اور ساکت ہو گیا۔ یوں میرے نامہ اعمال میں ایک اور خون کا اضافہ ہو گیا۔ اسے چھوڑ کر میں سب مشین والے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا مردہ جسم ایک طرف دھکیل کر میں نے سب مشین گن اس کے نیچے سے نکال لی۔ اس کی بغل میں ایک تھیلا بھی لٹکا ہوا تھا۔ اس تھیلے میں سب مشین گن کے میگزین تھے۔ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ ان دونوں میں کوئی زندہ میرے ہاتھ نہیں لگا، ورنہ ان کے دوسرے ساتھیوں کی تعداد معلوم ہو جاتی۔ میں نے سب مشین گن اور میگزین کا تھیلا کندھے سے لٹکایا تو مجھے اچانک احساس ہوا کہ میرے بازو سے خون بہہ رہا ہے۔ آوا ٹھہرنا خود کو مزید خطرے میں ڈالنا تھا۔ میں اگر ان لوگوں کی لاشیں چھپا بھی دیتا تو وہاں بکھرا ہوا خون اور دادا کی چٹکی ہوئی کھوپڑی سے بہنے والا مغز ہماری نشاندہی کرتا۔ میں نے کانتا کو پکارنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ وہ خود ہی درخت سے نیچے اتر آئی۔ وہ اوپر سے ریفل اور اس کے راؤنڈ کا تھیلا لانا نہیں بھولی تھی۔ چلو کانتا،
یہاں سے نکلو، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس کی نظر اچانک میرے زخمی شانے پر پڑی تو بے چین ہو گئی۔ تم تو بہت بری طرح گھائل ہو گئے ہو کامران، ارے معمولی سا زخم ہے، تم اس کی پرواہ مت کرو۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، میں بھی کتنی بلکڑ ہوں، بابا کا بکس تو وہی مچان پر چھوڑ آئی۔ تم نے یہ ریفل اور تھیلا سنبھالو، میں اسے لے کر آتی ہوں، اس میں بابا کی زندگی بھر کا نچوڑ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سامان مجھے پکڑایا اور دوبارہ بندر کسی پھرتی سے مچان پر چڑھ گئی۔ اس مچان پر چڑھ چڑھ کر اتنی ماہر ہو گئی تھی کہ اتنی پھرتی سے شاید میں بھی نہ چڑھ پاتا۔ میں نے اسے درختوں اور دیواروں پر چڑھنے کی باقاعدہ پریکٹس تو کی تھی، ساری باندھ کر درخت پر اس پھرتی سے چڑھنا اس کا ہی کام تھا۔ پھر اسی پھرتی سے اس نے اس بکس کو ایک رسی سے باندھ کر نیچے لٹکایا اور پلک جھپکتے بھی خود بھی نیچے آ گئی۔ میں نے بکس کی رسی کھول کر احتیاطاً سب مشین گن میگزینوں والے تھیلے میں ڈال دی کہ نہ جانے کب اور کہاں اس کی ضرورت پڑ جائے۔ کانتا نے رائفل اور میگزین کا تھیلا مجھ سے لے کر دوبارہ اپنے کندھے پر لٹکا لیا تھا۔ میرے بازو سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ زخم اتنا معمولی تھا نہیں جتنا میں ظاہر کر رہا تھا۔ تمہارا خون مسلسل بہہ رہا ہے کامران، کانتا نے پھر تشویش بھرے لہجے میں کہا، فوری طور پر اس پہ پٹی باندھ لو۔ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، میں نے سرد لہجے میں کہا، خون ابھی بہنا بند ہو جائے گا، پھر کہیں اطمینان سے اس پر پٹی باندھ لوں گا۔ چلو اب نکلو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک میری نظر اس کے پیروں پر پڑی، وہ ننگے پیر تھی۔ اس حالت میں وہ کتنی دور جا سکتی تھی؟ زمین بھی ناہموار تھی اور جگہ جگہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اپنی چپل مچان پر چھوڑ دی؟ مجھے تم لوگوں نے چپل پہننے کا موقع ہی کب دیا تھا؟ میں تو بابا کا بکس اٹھا کر ننگے پیر مچان تک آئی تھی، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی تھی، کانتا اس حالت میں چل ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو خیر نازم اندام سی ایک دوشیزہ تھی، ان خاردار راہوں پر تو میں بھی ننگے پاؤں زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا۔ اچانک مجھے ایک تجویز سوجھ گئی۔ دادا کے پیروں میں چمڑے کے بھاری پمپ شوز تھے، میں نے اس کے پیروں سے وہ اتار لی اور کانتا سے کہا، فی الحال انہی سے کام چلائے۔ وہ جوتے اس کے پیروں میں اتنے بڑے تھے کہ بے اختیار مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے دادا کی قمیض پھاڑ کر اس کے جسم سے علیحدہ کی اور اس کے ٹکڑے جوتوں میں ٹھوس دیے۔ پھر کسی حد تک وہ جوتے کانتا کے پیروں میں فٹ آ گئے۔ فٹ ان کے معنی اب وہ چلتی تو جوتے اس کے پیروں سے اترتے نہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں ننگے پاؤں ہی چلوں، کانتا نے جلا کر کہا۔ میرا ایک ایک قدم ایک ایک من کا ہو رہا ہے، یہ جوتے پہن کر مجھ سے نہیں چلا جائے گا۔ ننگے پیر تو تم چند قدم بھی نہیں چل سکو گی، میں نے اسے سمجھایا۔ بس تھوڑی سی ہمت کر لو، پھر ہم کسی آبادی میں پہنچ جائیں گے۔ ان شکاریوں کے چنگل سے بچے تب نہ، کانتا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر ہم لوگ ایسا ایک طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے ہوئے میں نے ٹارچ بھی اٹھا لی تھی اور اسے آف کر کے تھیلے میں ڈال لیا تھا۔ بھاری بھرکم جوتے پہن کر چلتے ہوئے کانتا کی چال انتہائی مضحکہ خیز ہوئی تھی۔ میں نے بمشکل تمام اپنی ہنسی پر قابو پایا، ورنہ وہ فوراً ہی جوتے اتار پھینکتی۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کانتا کہ آبادی کس طرف ہے اور یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں نے سرگوشی میں کہا کہ وہاں قدم قدم پر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں۔ نزدیک ترین آبادی بھی یہاں سے کم از کم 25-30 کلومیٹر ہوگی، کانتا نے بھی جواب سرگوشی میں دیا۔ اور کوئی پختہ سڑک یہاں سے کتنی دور ہوگی؟ میں نے پھر سرگوشی میں پوچھا۔ پختہ سڑک تک پہنچنا کٹھن ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد تو پھر آبادی ہے۔ اس کا مطلب ہے گاڑی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ہاں، میں نے گاڑی کا آرڈر دیا ہے، بس پہنچتی والی ہوگی، کانتا کے لہجے میں طنز تھا۔ پھر میں پھرتی سے کانتا کو ساتھ لیتا ہوا زمین پر لیٹ گیا۔ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ جہاں ہم لیٹے تھے وہ علاقہ بالکل غیر محفوظ تھا، جھاڑیاں چھروی اور کانٹے دار تھی، وہاں کوئی بھی ٹارچ کی روشنی میں ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے سب مشین گن اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لی اور پوزیشن لے کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں 2 آدمی نمودار ہوئے۔ وہ ہم سے کچھ
थोड़ा दूर थे मगर उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। उनके पास भी टार्चें होंगी मगर उन्होंने टार्च नहीं जलाई थी। यह भी एक तरह हमारे हक में बेहतर था। यार, ये दादा ने हमें किस लफड़े में फंसा दिया, इनमें से एक ने कहा। मेरा तो ख्याल है वो लोग किसी झोंपड़ी में जलकर मर गए होंगे। झोंपड़ी से जले होते तो उनके ढांचे दिखाई देते। उस दूसरे ने बेजारी से कहा, अभी रात भर इन लोगों को इस जंगल में ढूंढते रहो और अगर नहीं मिले तो कंवर साहब हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके जवाब में उसने कंवर साहब और कांता समेत उसके पूरे खानदान को बहुत गलीज किस्म की गालियां दी। अचानक कांता को छींक आ गई। शायद कोई कीड़ा या तिनका उसके नाक में घुस गया था। वो दोनों बुरी तरह चौंके होंगे क्योंकि अंधेरे के बैच मुझे उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, बस उनके ओले नजर आ रहे थे। इनमें से एक ने जो ही टार्च रोशन की, मैंने डपट कर कहा, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना कंवर साहब तुम्हें गोली मारने की हसरत में ही रह जाएंगे। इनसे पहले मैं ये काम कर गुजरूंगा। फिर मैं डपट कर बोला, हाथ उठाओ और टार्च को ऑन